کل رات کو سائیکلنگ کا پلان بنا رہے تھے اس رمضان کے لیے, کہاں تک گیا یہ آپ کا پلان؟ یار واللہ ٹائم ہی اتنا نہیں بچتا. یار دیں یار, ہو نہیں پا رہا. نہیں دیں, کچھ تھوڑا بہت تو ٹائم دیں انشاءاللہ. ہم ویسے کووڈ میں جب تراویاں گھر میں پڑھتے تھے نا, یعنی اکیلے رات کو کیا ملال, تو پھر تراویوں وہ سائیکلنگ کا ٹائم ملتا تھا. لیکن جب سے تراویح شروع ہوتی ہے نا, پھر فیملی کو لے کے جانا, پھر لیکچرز اور سب کچھ, 11th آور پوڈ کاسٹ ہے, تو اس کے لیے پھر ٹائم نہیں بچتا. آپ کہتے ہیں کہ ٹائم دیں ہم سائیکلنگ؟ یار دیں. اب آپ کرتے ہیں سائیکلنگ؟ جم چلے جاتے ہیں نا آپ, irrespective of cycling. آپ کرتے ہیں سائیکلنگ؟ یار میں تو آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے, پھر وہ ٹاپک پھر لمبا ہو جائے گا. نہیں کرتے ہی نہیں ہے سائیکلنگ. مشورہ کیوں دے رہے ہیں آپ یار؟ نہیں آپ جم کی, لیکن جم بھی تو ہے نا, یعنی میں اب ساتھ ساتھ نہیں what I meant to say is کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں یار. نہیں فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا, آج پشاور گئے تھے. آپ کیا کیے؟ میں موٹر سائیکل پہ بھی آیا. اللہ اتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز, سبحان اللہ. تو نہیں, لیکن ہمیں آنیسٹلی نا یہ سائیکلنگ 11th آور کے بعد شروع کرنی چاہیے. یعنی ہم سائیکلس پہ آئے یہاں پہ, اور یہاں سے پھر سائیکلس پہ نکلیں, ایک راؤنڈ ماریں اور پھر چلے جائیں وہاں جا کے اپنا, کیونکہ یو نو ونس یو ہیو اے ڈسکشن بڑا تو یو نیڈ سم بریک مین, یو نیڈ سم بریک. تو یس, تاکہ سائیکلنگ نا کین بی اے گڈ ٹریٹ فار اس ایز ویل. کیا خیال ہے؟ بہت اچھا. آپ اپنا سنائیں, پشاور کیسا رہا آپ کا؟ Yeah, it was good, الحمدللہ 3 انسٹیٹیوٹس میں لیکچرز تھے بیک ٹو بیک الحمدللہ. روزے کی حالت میں ٹائرنگ یار اللہ اکبر, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, آج میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ روزانہ میں ٹائرڈ فیل کرتا ہوں, لیکن آج 3 لیکچرز دیکھ کے آیا ہوں پشاور جانا اور آنا, آئی ایم ناٹ فیلنگ ٹائرڈ, آئی واز فیلنگ ان فیکٹ ایکٹیو. میں ایون کبھی اکثر نا یہ افطاری کے بعد نا چھوٹا سا 15 منٹ کا نیپ لیتا ہوں, آج مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی برو. عجیب, یعنی وین یو ہیومنز آر ڈیزائن کے وجہ سے نا, اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو نا, یو ڈونٹ فیل لیزی. جتنا آپ اپنے آپ کو ریسٹ دینے کے چکر میں نا, یہ بلکہ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک دن میں نے کہا میں نے نا نیند پوری کرتا ہوں, کافی دنوں سے پوری نہیں ہوتی. رات کو میں نے صبح بھی میں نے فجر کے بعد 5.5-6 گھنٹے نیند پوری کی, اور اس کے بعد میرا ریسٹ آف دا ڈے مجھے بہت ٹائرڈ گزرا, دن بھی لیزی گزرا, اور مجھے شام میں پھر اثر کے بعد میں تھوڑا تھوڑی دیر لیٹ جاؤں, کیا کروں, بڑا عجیب سا ہوا. اچھا جب آپ کو خود شوق ہوتا ہے نا کسی کام کا, ایک مثال ہے, تب آپ ٹائرنگ فیل نہیں کرتے. اگر آپ ٹائرڈ ہو بھی لیٹ سے فزیکلی, لیکن کیپس یور سیلف, آپ جو ہے نا آپ کو ذرا کہ پش کرتے رہتے کہ کرتے رہو. میں نے خطبے میں وہ سنا, بڑی اچھی مجھے بات لگی کہ ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ روزہ بڑا لائٹ گزر گیا ہے نا, روزہ بڑا اچھا گزرا, فیل ہی نہیں ہوا. حالانکہ اصل مقصد روزے کا یہ نہیں تھا لائٹ گزرا. آپ بھوک لگوائیں اپنے آپ کو, تاکہ آپ کو روزے کی وہ تو فیل ہو. وہ تو بھوک اور پیاس ہے نا جو آپ کو یہ چیزوں سے روکتی ہے. ہم سارا دن سوئے رہتے ہیں, پھر اے سی میں سارا دن باہر نہیں نکلتے, اور بالکل موومنٹ نہیں کرتے کہ یہ روزہ نہ لگ جائے, مقصد پورا نہیں ہوتا. مجھے بڑی بات یونیک لگی ہے. حالانکہ ایک بھائی ہم سے پوچھے تھے کہ کل پشاور جانا ہے, تو بھائی 3 لیکچرز ہیں, جانا ہے اور آنا ہے, تو کیا کرنا, روزہ رکھنا ہے یعنی, کیونکہ سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسکپ کر سکتے ہو. میں نے کہا جانی رکھتے ہیں انشاءاللہ, اللہ مدد کرے گا. اور یو نو وٹ, واللہ فیل نہیں ہوا برو کہ روزہ ہے ہمارا, بالکل بھی نہیں ہوا. اور دمبا بھی نہیں کھایا تو پشاور میں, یار اتنا بڑی بلاسفیمی ہو گئی برو. ویسے سفر میں آپ چھوڑ سکتے تھے, کیوں نہیں آپ نے برو؟ بس نا وہ مجھے تھا کہ یار ایک ریوارڈ مس ہو جائے گا برو, یعنی سفر کی جو میں رمضان کے بعد روزہ رکھوں گا, رمضان کے بعد ہی رکھنا ہوگا نا. نہیں برو, میں نے بلکہ آج ہی حدیث دوبارہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پہ عمل کیا جائے. ہاں برو, اصل میں نا وہ جو سفر تھا نا برو, اے سی والی گاڑی میں جا رہے ہیں, ٹاکس دینی تھی برو, اور نہ کوئی وہ دھوپ بھی زیادہ چلنا نہیں تھا. سفر بھی پشاور چھوٹا سا سفر ہے تو ہو جائے گا. الحمدللہ. آج کا ٹاپک کیا ہے برو؟ آج اللہ اکبر یار, ٹاپک لقمان حکیم کی ایڈوائسز, اپنے یو نو فادرلی ایڈوائس ٹو ہز سن. ماشاءاللہ. What is the history of Luqman Hakim? Because a lot of people might think he is a nabi. No, he's not a nabi. Nor he is he is a normal person. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے, اور ان کے ماسٹر نے ان کو بڑا دانش مند اور بڑا حکمت والا پایا تو آزاد کر دیا. ابن مسعود اور یہ جو ہے نا باقی صحابہ, کہانیاں ویسے بہت ساری ہیں, بہت ساری, کوئی حبشی تھے, کوئی کیا تھے, بہت ساری, اور اس میں سے کوئی بھی وہ 100% نہیں ہے. بٹ ہی واز ویل نون ایز اے وزڈم والا انسان عرب میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی. اس ٹائم پہ بھی ان کی پرانی سٹوریز لوگوں نے سنی ہوئی تھی کہ کوئی شخص اس نام سے گزرا تھا, اور بہت ہی حکمت والی باتیں. اور ایون جو اس سورہ میں کچھ باتیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ان سے لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ یار انہوں نے یہ اور بھی باتیں کی. وہ جیسے ان کے مالک کا ذکر آتا ہے نا, کہ ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو. جب انہوں نے شیپ ذبح کی, شیپ انفیکٹ, تو کہا کہ اس کے سب سے بہترین 2 پارٹس لے آؤ. تو وہ نہ دل اور زبان لے کے چلے گئے ان کے پاس. اب نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک اور دفعہ کچھ دنوں بعد کہا بکری ذبح کرو. جب ذبح کی, انہوں نے کہا اس کے سب سے ورسٹ پارٹس لے آؤ میرے پاس. تو وہ دل اور زبان لے کے آ گئے.
لیکن ہاؤ کین یو ریکنسائل بٹوین دا ٹو. کہتے ہیں اگر دل اور زبان اچھے ہونا تو سب سے اچھے پارٹس ہیں, اور یہ خراب ہو جائے نا سب سے برے پارٹس ہیں. تو یہ لقمان حکیم کی طرف واقعہ منسوب ہے. ویسے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عام آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پریز کر کے قرآن کا حصہ بنایا. یار ایکچولی دیکھیں نا, روایت جو اسٹرانگ جو نیریٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, وہ ایک وائز پرسن. اور اچھا دیکھیں یہ بھی نریشنز بتاتی ہیں کہ ہی واز فرام افریقہ, ٹھیک ہے, افریقہ سے تھے اور ان کا بلیک کمپلیکشن تھا. اچھا یہ بات کرتے ہوئے نا مجھے بڑا ایک یعنی سبحان اللہ اٹس سو امیزنگ کہ یار دیکھیں ایک شخص ہے نبی نہیں ہے اور یعنی اپیرنٹلی ان کا جو کمپلیکشن ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں ہم آج اپنی سوسائٹی میں اس کو یو نو وی لک ڈاؤن اپون سچ پرسن, ڈسکریج ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا پروف ہم کو دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چہرے نہیں دیکھے, یہ چیز میٹر نہیں کرتی, مال نہیں دیکھے جاتے. یار آپ دیکھیں سبحان, وہ تو کیا ہی بات ہے. اب آپ دیکھیں نا کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک یعنی اس کتاب پہ بلیو نہ کر لے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس کا کوئی بھی کاری, اب ہم جو تراویح پڑھتے ہیں, قرآن کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم لقمان علیہ السلام کی وزڈم کے بارے میں تلاوت نہ کر لیں. اللہ خوبصورت, بالکل. اور قیامت تک آنے تک سب لوگوں کے لیے ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ chose not to take names of prophets, and he chose not to take name of Abu Bakr Siddiq. And قرآن کی آیات ہے وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, 3 ہم نے بھیجے, نہیں نام لیا. جیسے موسیٰ جن سے سیکھنے گئے تھے, قرآن سورہ کاف میں کیا آتا ہے, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعِلْمًا, عبد من عبادنا. اور ابو بکر صدیق کے بارے میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. لیکن the reason اللہ سبحانہ وتعالیٰ mentioned the name of لقمان علیہ السلام and named a surah as well, یعنی پورے سورت کو نام دے دیا, is itself a حکمہ, کہ یہ حکمت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے جس انسان کو دی جائے. اور شروع بھی ہوتی ہے نا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی. تو اس حکمت بھری کتاب میں جو جس حکیم شخص کا ذکر آنے والا ہے نا وہ بڑی کمال ہے. لیمن تو سمجھ میں آتے, بڑی ہوپ ملتی ہے کہ الحمدللہ کہ یعنی دیر از اسٹل ہوپ. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی عام شخص بھی جنرلی اگر دین کو فالو کرتا ہے تو اٹ مینس کہ ہم جو ہیں لیمن جہاں پہ اتنے گناہ گار ہیں, اتنے گناہ کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی امید ہے کہ الحمدللہ if we follow this دین تو ہمارے بھی الحمدللہ خیر ہی خیر ہے. Exactly. And probably also because of his advices. Exactly. اور especially اس میں جو شرک کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا, یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے دین میں برے اعمال کی پرائرٹیز دیتے ہیں, لقمان حکیم نبی ہوئے بغیر وہ ایسی ایڈوائزز کر رہے ہیں جو کہ یعنی حدیث میں آتا ہے there are some people who speak the language of prophets but they're not prophets. اور میری امت میں اب عمر ان میں سے ہے. تفسیر میں نا میں نے یہ بھی چیز پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو بہت ساری دلائل دے چکے تھے. سو حضرت لقمان علیہ السلام واز نون ان دیٹ کمیونٹی, بالکل رسول اللہ کی بعثت سے پہلے, ایز سم باڈی ویری وائز. تو ایز اے سیکنڈری دلیل یہ دیکھو تمہاری جو کمیونٹی ہے, تمہارے لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے سنا ہے پڑھا ہوا ہے, جن لوگوں میں جو بندہ تمہارے نزدیک دانشور مشہور ہے یا عاقل مشہور ہے بڑا, دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ بھی شرک کی نفی کر رہا ہے. تو ایز اے سیکنڈری دلیل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. یعنی حکمت ہے کیا چیز اخوان, what do you think, حکمت کیا ہے؟ کون سی بات کب کہنی ہے, کہاں کہنی ہے, کس انداز میں کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے. حکمت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر نالج جو ہے نا وہ اس کی بیسز وہی بنتی ہے. اور جس میں آگے جو نصیحتیں بھی آتی ہیں نا کہ حکمت کی نشانی ہے بھی نا, ایک بندہ ویسے جنرلی دنیاوی طور پر بڑا نالجبل ہو سارا کچھ ہو, بٹ اگر اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے تو ہی ڈز ناٹ ہیو دیٹ بیسز کورڈ. تو یعنی وہ تو نالج تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا جیسے کس ٹائم بولنا ہے, فعل الذی ینبغی کما ینبغی فی الوقت الذی ینبغی, یعنی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ان اے رائٹ وے. دس از حکمہ. صرف دعوت نہیں دینی, حکمت کے ساتھ. اس میں ایک اور جو چیز ہے نا جو ہمارے لیے میں سب کی لیسن ہے, اور میں خود بھی بڑا اس کو سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ جو آیات پڑھتے تھے اس کو
عمل میں لاتے تھے اس کو. مطلب اٹ واز ناٹ اباؤٹ میمورائزنگ دوز آیات, وہ سمجھتے تھے, پڑھتے تھے, عمل میں لاتے تھے اور پھر وہ آگے بڑھتے تھے. وہ یہ تو حکمت ہے. یہی میں کہنے لگا تھا کہ دس از حکمت. اور اسی طرح حکمت ڈیولپ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو عمل میں لے آئے نا, نالج ہم حاصل کرتے ہیں. ایک ہے پوزیشن, آپ کے پاس ڈھیر سارا پوزیس کر لیا آپ نے نالج, علم ڈھیر سارا پوزیس کیا ہوا ہے, اینڈ ون از دیٹ یو ایکٹ آن اٹ اینڈ اب وہ آپ کا پارٹ بن جائے, یو لائک بینگ نالج. اس لیے لوگ علماء نا حکمت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں العلم النافع والعمل به. This is حکمت. ایون صرف علم کی بھی کہتے ہیں کہ علم ہے ہی وہ جس پہ عمل کیا جائے. اب آپ من علم ولم يعلم, یعنی جاہل شخص وہ ہے کہ جس کو یا تو علم ہی نہیں ہے, من لا يعلم, اور من علم ولم يعمل, جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا, یہ جاہل ہے. اور عالم وہ ہے کہ جس کو علم بھی اور عمل بھی ہے اس کا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں اسی کو فردر کر رہا تھا کہ جیسے صحابہ کرام نے 8 سال ایک صحابی جملہ سورہ بقرہ پہ صرف لگا دی. امیجن کریں ہم لوگ اپنے آپ کو اگر دیکھیں کہ ہم جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, ہم اس کو فوری طور پہ اپلائی کرنے کا سوچتے ہیں اپنی ذاتی زندگی پہ. بالکل. اور اگر اگر سوچتے بھی ہیں تو کتنی ایفرٹ کرتے ہیں اس کو اپلائی کرنے میں. ہم لوگ کتنی جلدی آگے موو آن کرتے ہیں. پھر مجھے فیلنگ یہ آتی ہے کہ جب آپ کی وہ عمل میں چیز آنا شروع ہو جائے نا, تو آپ کی زبان سے جب وہ کسی کو آپ بتائیں گے بھی, یا کسی پہ جب وہ آپ کریں گے, ایکسپلین کریں گے, سمجھائیں گے, پڑھائیں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے, تو اس کا اثر بالکل ڈفرینٹ ہوگا. بالکل. اینڈ مے بی شاید آج ہماری امت کی جو حالت ہے اس کی ایک ون آف دا ریزن شاید یہی ہے کہ ہمارے وہ کال میں وہ اس طرح کی وہ جیسے کہتے ہیں نا رگوں میں آیات اور قرآن ہمارے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایسنس مختلف ہے نا. ہمارے ٹارگیٹس ہیں کہ قرآن آپ نے مکمل تلاوت ختم کر لی ہے, اچھا جی کر لی ہے, تفسیر بھی ختم کر لی ہے. ہمارے ٹارگیٹس یا گول نہیں ہیں, عملی نہیں ہے, عملی طور پہ تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہی نا پوزیس کر لو, ڈھیر سارا علم آ جائے, بچے کو قرآن بس ختم کروانا ہے جی, قاری کورس کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہم فیملی میں بتا سکیں جی قرآن مکمل کیا. آپ سوچیں, مجھے لگتا ہے دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارا ایسے ہی ہے نا, کورس کمپلیٹ ہو جائے, ایگزام پاس ہو جائے, اس میں بھی ایکچوئل بینیفیشل علم والا وہ ختم ہو گیا. بس ڈگری مل جائے, سی جی پی آ جائے, آتا جاتا ہوگا شاید. ایسے ہی کیا تھا آپ نے بھی شاید. میں نے تو ایسے کیا تھا یا نہیں, لیکن آئی تھنک سب ایسے کرتے ہیں. آپ یونیورسٹی میں جو بھی پڑھتے ہیں, جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی نہیں سیکھتے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. برو ابھی آپ الوی سے پوچھیں نا ماسٹر میں کیا سیکھا تھا, ماسٹر میں نے بھی کیا تھا انجینئرنگ, باقی مجھے کچھ سوال جس طریقے سے مجھے نہیں, وہ کہتے ہیں بیچ میں بٹن ہے کرکٹس والے, ہاں وہ چلا دیں, ڈال دینا. اچھا پہلی آیت پہ جاتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی, أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, یعنی سبحان اللہ کہ جیسے لقمان علیہ السلام کا حکمت کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہر ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی گریٹفل ٹو اللہ, بی گریٹفل ٹو اللہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے تو وہ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا, ہم نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اللہ کی دین ہے. ہاؤ بیوٹیفل. ایگزیکٹلی, بالکل. اور حکمت انشکر للہ, یعنی the point is کہ we bestowed wisdom to لقمان. اچھا یہ سینس میک نہیں کرتا, give thanks to Allah. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی a part of حکمہ is being شاکر. حکمہ is equal to being grateful to Allah's blessings. The more you are grateful, your gratitude and gratefulness is directly proportional to your حکمہ to Allah. وہ یہ کمپلیٹ ہو ایکچولی نا, وہ بات کمپلیٹ ہو رہی ہے جیسے کہا نا علی بھائی نے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا, ہم نے دی ہے, تو سرکل پورا ہو رہا ہے. شکر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جا رہا ہے. اگر ہم نے دی ہے تو کس کو شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ بندہ ایروگنٹ ہو جائے. یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہے اور بندے کی طرف سے شکر ہے, یہ سرکل آف لو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور آپ سوچیں حکمت کے ساتھ نا پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے رائٹ اوے شکر کو جوڑا ہے. اینڈ آئی تھنک شکر جو ہے ویسے بھی جنرلی میں آپ کو, انفیکٹ آج کا ہی واقعہ ہے, سبحان اللہ, مطلب بڑا ہی نا عجیب سی مسجد میں, بلکہ ایک بھائی تھے, اکثر ہوتا ہے نا لوگ مانگتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد, تو آج بلکہ تراویح کے اینڈ پہ انہوں نے ایک بھائی سے اٹھے, داڑھی تھی, بڑی سی ایجڈ تھے, ان کے ہاتھ گود میں ایک بچہ, اور سبحان اللہ یار میرے تو نہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس بچے کی ٹانگیں بھی کچھ ٹیڑھی سی تھیں, اور اس کی کچھ یہاں پہ کوئی ڈرپ ٹائپ چیزیں بھی لگی تھی, اور بالکل اس کا نا بچے کا فلیٹ سے ایکسپریشن. تو خیر میں نے باہر جا کر بھائی سے جب پوچھا نا, میں نے کہا اس بچے کو ایکچولی میں ایشو کیا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا نا, بچے روتے ہیں نا, تو کہتے ہیں ہی ڈڈ ناٹ کرائی,
اور اس کی کچھ ریزن ہوتی ہے کہ جب وہ کرائے کرتا ہے تو بچے کچھ آئی ڈونٹ نو کیا کچھ میڈیکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں بلڈ سے, تو اس کی کچھ وہ چیز نہیں ہو سکی. اینڈ ناؤ دس بوائے ہو از آلموسٹ 12 years old, اللہ, اور ہی کانٹ موو, وہ بس گود میں ہے, لیٹتا ہے, اور کہتے ہیں یہ پیتا ہے صرف, کھاتا بھی پراپر طریقے سے نہیں ہے, اور اس کی بس میڈیکیشن کی بیسس پہ یہ چل رہا ہے. اینڈ میں آپ بتاؤں بلکہ سر لقمان ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے نا اس میں, ایز اے فادر نا میں بتاؤں میرے تو 2 منٹ کے لیے نا بس کانپنے والی اسٹیٹ آ گئی. یو نو امیجن کہ اللہ نہ کرے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کہ ہمارے بچوں کو کچھ دنوں کے لحاظ سے کوئی پرابلم ہونا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. دس فادر از ہیونگ دس سن فار 12 years, اور وہ گود میں اٹھایا, اور بچے کی شکل تھی نا وہ بالکل ایکسپریشن لیس تھا, اس طرح کر کے نا فلیٹ شکل دیکھ رہا تھا. بڑی آزمائش ہے. اور میں بس باہر مسجد سے شکر کرتے ہی نکلا ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم پہ یہ اس قسم کی آزمائش نہیں ڈالی. تو شکر جو ہے نا مجھے تو لگتا ہے یار جتنا بھی کر لینا کم ہے, بالکل جتنا بھی کر لیں. تجد اکثر ہم شاکرین, اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے. مجھے یہ فیلنگ ایسے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بے حساب نعمتیں ہیں نا, اگر انسان لٹ سے ساری زندگی سجدے میں بھی گزارتا ہے نا, آئی فیل کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی نا, اس پیرامیٹر میں بھی ایک نعمت کا بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایسا ہی, بالکل ایسی بات ہے. تو دیکھیں نا, اب سبحان اللہ, ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ایک نعمت کا بھی صحیح ہم شکر ادا نہیں کر پا رہے, جنت ہم دیکھیں نا, ہم کتنی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یار جنت ہماری ملکیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایز اف ہمارے جو ہے وہی بتا نا کہ سیلف میڈ ٹائپ جو کانسیپٹ ہے کہ یار میں ہی میں ہوں. برو جیسے قرآن میں کچھ دعاؤں کا کہا گیا نا کہ یہ کہیں قل ربی زدنی علما ہے, جیسے یہ جو دعا ہے نا, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ, یا رب تو مجھے توفیق دے اور ہمت دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں. یعنی اللہ کی توفیق کا سوال کرنا کہ شکر کر سکے. کفر کا اپوزٹ شکر ہے برو. آج میں تفسیر میں نا بڑا شکر جو ہے نا, جتنی بھی باتیں شکر کے بارے میں ہوتی ہیں نا وہ 5 چیزوں کے گرد ریوالو کرتی ہیں. تفسیر قاسمی تھی کوئی, اس کا ریفرنس دیا ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو شاکر ہوتا ہے نا, شکر کرنے والا, اس کو عاجز ہونا چاہیے, ہیوملٹی. یہ جو ابھی خرم آپ نے بات کی نا, یہ دیکھ کے آپ میں سڈنلی کیا فیلنگ آئی ہوگی, ہیوملٹی, ایکسٹریم اماؤنٹ آف ہیوملٹی, یو نو کہ ہم تو کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اگر ایسی آزمائش میں ڈال دے بے بسی بھی ہمارے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو شاکر کا جو ہے نا وہ عاجز ہونا. دوسرا جو مشکور ہے آپ کا, سوری مشہور کہہ رہا ہوں, جو آپ کا دینے والا ہے, اس کے ساتھ محبت کرنا, اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنا. تیسری چیز ہے کہ اس نعمت کا بار بار اعتراف بھی کرنا, ٹھیک ہے, کہ اس اللہ تعالیٰ نے یہ والی نعمت دی ہے. اور چوتھی چیز ہے اس نعمت پر, اس نعمت دینے والے کی تعریف کرنا, بہت زیادہ تعریف کرنا. اور 5ویں بہت امپورٹنٹ چیز کہ اس نعمت کو وہاں استعمال نہ کرنا جہاں جس چیز سے اس نے منع کیا ہے. یہ پورا جو ہے نا شکر ہے. یہ سب چیزیں جب آپ کسی چیز کے ساتھ کرتے ہیں نا تو پھر آپ نے کمپلیٹ شکر کا حق ادا کر دیا. لیکن انسان ہے کیسا, ہم لوگ کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں نا یعنی ایک مہر لگا رہے ہیں کہ تم لوگ ان الانسان لظلوم کفار. میں نے کیا تمہیں کیا, وہ آتاکم من کل ما سألتموہ, میں تمہیں ہر چیز دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ تم نے جو نہیں مانگا نا مجھ سے, میں نے تمہیں وہ بھی دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی if we can start counting the nعمت we have in life bro, واللہ. اچھا ہم نے کبھی تھینک یو یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہے, یا اللہ تو نے ابھی تک میرے پہ توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے, کبھی ہم نے یعنی یہ الفاظ کہیں ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ توبہ کے دروازے مجھ پہ ابھی تک کھلے ہوئے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے گناہوں کو ابھی تک چھپا کے رکھا ہے, اور اگر وہ نہ چھپایا ہوتا تو میری بدبو کی وجہ سے گناہوں کی لوگ میرے پاس نہ بیٹھتے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ جیسے نکار اور نکم انسان کو عزت دی ہوئی ہے. یعنی کتنی ہی چیزیں ہیں. حالانکہ انبیاء کا یہ ایٹیٹیوڈ بالکل نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت منگوایا تھا نا, تو وہ عفریت جن نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا, اور ایک اور علم جس کو دیا گیا تھا ایک شخص کو, اس نے کہا پھلا جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. جب وہ آ گیا نا تو اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک تخت آ گیا, یعنی کس کنٹری سے. تو ہم کیا ہوتے کہ یار دیکھو یہ میرا کمال دیکھو, لیکن کیا کہتے ہیں, قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ. اللہ ہر چیز اللہ سے جوڑتے تھے وہ, یعنی سبحان اللہ. ورڈ بھی ہے نا, آپ جو احصاء ہے تو حصول احصاء, یہ بھی کاؤنٹ کرنا نہیں ہے. اٹ از when you gather stuff so that you
count in the step number 2. So step number 1 is you gather all the stuff. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala is saying you cannot even gather all of the blessings. Exactly. Let alone counting. بالکل. You can't gather on one table so that you can count. Exactly. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے اور کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کی جائے. ابھی آج کل ہم قرآن تراویح میں پڑھے ہیں نا, اس میں بار بار آتا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے نہیں تھا, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, تم نے نہیں پھینکا, یہ فرشتے کو تو ہم نے بھیجا تمہاری صرف ایسے دل کو حوصلے کے لیے, اصل تو فتح ہم نے تمہیں دی تھی. یار یہ بڑے زبردست, ومن نصر الا من عند اللہ. بالکل سبحان اللہ. یعنی صحابہ وہ آج انہوں نے پڑھا کہ جب حنین کے موقع پہ تم صحابہ جو تھے اپنی تعداد میں فخر کر رہے تھے, اور پھر تمہیں پلٹ کے کوئی کام نہیں آئی, کیونکہ تم نے یعنی اللہ کو یہ بھی پسند, اللہ تعالیٰ کیسے تربیت کر رہے ہیں, اللہ کو صحابہ کا یہ عمل بھی پسند نہیں آیا کہ تم نے اپنی تعداد پہ فخر اپنے کیا, اسباب پہ, اپنے جو بالکل تاکہ اللہ نے تزکیہ کیا اور وہ پلٹ کے بھاگے. پھر اللہ نے کہا کہ اب میں نے پھر جب دیے نا اپنی مدد, پھر تم نے جنگ جیتی. یار آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نا صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے. اللہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے برو, ہم تو کچھ, میں کیا کہوں یار سبحان اللہ, ہم کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اتنی بات پہ بھی پکڑ کی ہے. ہمارے لیے انہوں نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے نا, ہمارے لیے صحابہ they were the best of people, they were with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, they saw everything first hand. اور دوسری بات ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ فار ایگزامپل ساتھ میں ذکر نہ آتا, ہاں میرا شکر کرو, میرا شکر کرو, وہ یار ہی نیڈز مائی شکر مین, ہی نیڈز اٹ. اس کو شاید ڈوپامین ملتا ہے یا خوشی ملی ہے میں نے دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم. اپنے لیے تم کر رہے ہو, مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں نا, وہ ہے نا کہ اگر وہ سارے کے سارے انسان شروع سے لے کر انس و جن, اگر اس طرح ان کا دل بن جائے جو تم میں سے سب سے بہترین تقویٰ کے مقام پہ پہنچ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل ہو جائے. وہ ایک وہ حدیث پڑھیں ذرا, وہ جو کل یا ابن آدم کلکم عار, پوری برو ہے تو بڑی لمبی حدیث, وہی پورشن پڑھیں. میں یہ پورشن پڑھتا ہوں یار سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نا پکارتے ہیں یا عبادی او مائی سلیوز. یار پہلے دیکھیں نا پکارنے کا انداز چیک کریں آپ, تم میرے سلیوز ہو, تمہاری کیا اوقات ہے. یا عبادی او مائی سلیوز لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. کہ اے انسان, اگر تمہارے سارے کے سارے انسان, پہلے انسان سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو بھی آخری انسان آئے گا, سارے انسان سارے جنات اس دل کی مانند ہو جائیں, یعنی سب سے جو اچھا دل ہے, سب سے اچھا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مانند ہو جائیں, ما زاد ذلك فی ملکی شیئا, اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. شیئا کوئی بھی, یعنی یار کامن واللہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی سبحان اللہ. یہ نہیں تمہارے مائنڈ میں کوئی بھی آتا نہیں کہ یار دیکھو میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, میں دیکھو میں نے روزے بھی رکھ رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کر رہا ہوں. یو ڈوئنگ اٹ فار یور سیلف. غنی کریم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اگر ذرا فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر, یعنی افجر کہ سب سے زیادہ فاسق اور فاجر, سب سے خراب دل کی مانند ہو جائیں, ٹھیک ہے, افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من الملک شیئا, اگر تم سب کے دل فرعون جیسے ہو جائیں جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی, اگر تم سارے کے سارے فرعون بن جاؤ نا, ما نقص ذلك من الملک شیئا, میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. یار آپ دیکھیں اتنا الغنی, اس میں پریز بھی ہے, میری پریز میں بھی کمی نہیں آئے گی, میرے پاس ٹریلینز آف اینجلز ہیں, تمہیں کیا جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست وہ آگے ایک وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی نعمتیں گنواتے ہیں. اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی انسان جب نہیں نہ سمجھ رہا ہوتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اے انسان اگر تو ابھی بھی نہیں نہ سمجھ رہا, اگر تو نے منہ پھیر لیا میری طرف سے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, ہم تجھے چینج کر دیں گے اور ایسے لوگ لیں گے تم لا یکونوا امثالکم, وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ صحیح بات ہے واللہ سب بگ برو. ہم دیکھیں نا کہ ایٹیٹیوڈ آف پروفٹس دیکھیں اور ایٹیٹیوڈ آف قارون دیکھیں. پروفٹس کہہ رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ رب کا فضل ہے. نبی کہہ رہے ہیں جن کو اتنا کچھ دیا گیا. اور قارون کے الفاظ دیکھیں, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جو سب مجھے ملا ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے.
میرے میں کوالٹیز تھیں, میرے پاس ڈگریز ایسی تھیں, میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں نے یہ سب کمایا ہے. یعنی قارون کی پرسنالٹی ٹریٹ کیا ہے, اپنی طرف میں ہے نا اس کے اندر, ہاں میں. اور ہمارے کتنے لوگ جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں, دے آر آلویز سیئنگ میں. یار میں کہتا ہوں کارپوریٹ سیکٹر بھی چھوڑ دیں, آپ ویسے چھوٹا چھوٹا آپ کاروباری بندہ دیکھ لیں, دکاندار دیکھ لیں, یہ جو میں ہے نا, یہ دس از ویری ویری ڈینجرس. اور یہ بہت, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری اگلی جنریشنز میں چیزوں میں نا بہت زیادہ آنا شروع ہو رہی ہے, کہ بیکاز ایک سینس آف اچیومنٹ فیلنگ نا, کہ جو بھی میں اچیو کر رہا ہوں نا وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے, میری اپنی قابلیت کی وجہ سے, یا محنت کی وجہ سے, انٹیلیجنس کی وجہ سے. اور یہاں پہ ہم بھی دیکھنا ہے, ہم سب سے پہلے کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ سے لنک کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی میں جب میں آتی ہے نا, تو پھر انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے پھر, یعنی پھر اللہ کا باغی انسان بن جاتا ہے. حالانکہ ہمارے دل برو اللہ نے بنائی اس طرح سے ہیں کہ our hearts feel love for the one who gives love to this heart, who gives blessings and love to this heart. And what about the one whose name is Al-Wudud, جو اتنی محبت کرنے والا. اصل میں وہ بات وہی آ جاتی ہے. اب یہاں سے ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری ویری پروفاؤنڈ. اگر ہم لوگ بار بار آئی تھنک اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں نا کہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از, تو باقی جتنی باتیں نا اس کی عقل سمجھنا فوری طور پہ خود ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اگلی بلکہ آیا تھا انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے وَهُوَ يَعِظُهُ, جب ان کو وصیت کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے, کہ اے میرے بیٹے, سب سے پہلے نصیحت دیکھیں نا, سبحان اللہ, یا بنیا, یا بنیا, میرے بچے, اے میرے پیارے سے بچے, چھوٹے بچے, سویٹ مائی سویٹ کڈ, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یو نو واٹ, سبحان اللہ برو, یہ چائلڈ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نا کچھ سمجھانے سے پہلے نا پیار کرو. وہ کہتے ہیں نا تھپڑ مارنے سے پہلے جھپی دو. یہ مثال ہے, تھپڑ تو نہیں مارنا چاہیے, وہ یہ کہ ذرا جھپی ڈالو. اور لقمان کیا کہہ رہے ہیں, یا بنیا, او مائی سویٹ کڈ, میرا پیارا بچہ, میرا بلوڈ بچہ. جیسے وہ یا ابتی تھا نا, یا ابتی جیسے ان کا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. تھا. یہ تربیت کا پری ریکوزٹ ہے گڈ ریلیشن. یا آپ نوٹ کر لیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد صاحب, جی وہاں پہ ان دونوں کے آپس میں اسی طرح یا بتی یا بنیا, اور باقی انبیاء کرام کا بھی ایسی ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ ہم ایز پیرنٹس نا, جب بھی اس میں ہے کہ پیرنٹس جب بچوں کو نصیحت کریں, کسی کو بھی جب نصیحت کریں, یو نو نصیحت کے انداز میں, دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو, آپ دوسرے کو کیا کہتے ہیں بلاتے کس انداز میں. ایک ہے سمپل بات سنیں یا اس طرح کر کے بھی, یا نام لے کے بھی بلا سکتے, لیکن ایک ہے محبت کے انداز سے, ایک لو کرا کے. دوسرا بندہ نا آٹومیٹکلی از ناؤ مور ریسیپٹیو ٹو لسن ٹو یور ایڈوائس. بالکل. یہ صرف ایک چھوٹی سی اسٹارٹ سے زبردست پرسپیکٹیو ہے. اس کو اگر ایک اور انداز سے دیکھا جائے, اس میں میرے خیال سے کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہنا کہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ جو ان کو محبوب ہوتے ہیں ان کی اولاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اولاد کے لیے ہمیشہ وہ خیر خواہی چاہتا ہے. جو وہ چاہتا ہے نا کہ میرے لیے جو اچھا ہے وہ ایز اٹ از وہ اپنی اولاد میں کنوے کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لقمان یعنی ہی واز سو وائز, کہ جو جس طرز پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی نا, کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, یو نو ون آف دا بیسٹ تھنگ نہیں کہنی چاہیے, دی بیسٹ تھنگ جو ان کی زندگی کا کرکس تھا, انہوں نے ایز اٹ از سب سے پہلے جو وصیت کی نا اپنے بیٹے کو بتائی ہے, وہ نہیں ہے, اے میرے بچے سب کچھ کر لینا, وہ بات کی باتیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک مت ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری بات لگی ہوگی. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی. یو نو واٹ, یہ جو پیرنٹنگ کا طریقہ ہے نا, وہ جیسے لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یعنی ایک تو وصیت کرتے اور اتنے پیار سے بلاتے ہوئے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ تربیت کا انہوں نے رول بتا دیا کہ فرسٹ 7 years لو دیم, لو یور کڈس, بس ان کو معیار محبت دیں. نیکسٹ 7 years ٹیچ دیم, اینڈ نیکسٹ 7 years بی دیئر فرینڈس, ان کے جگری دوست بن کے رہیں. اور آج کل لیٹسٹ چائلڈ سائیکالوجی ایگزیکٹلی یہ باتیں کرتی ہے. بالکل سبحان اللہ. حالانکہ ہمارے اہل بیت نے اور سلف صالحین نے باتیں کر دی, سبحان اللہ. اور سب سے پہلے یعنی شرک کو رکھنا, سبحان اللہ, یعنی شرک جو ہے نا لظلم عظیم, سب سے بڑا گناہ ہے. ظلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے وہ عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی. وضع کہتے ہیں رکھنا, کسی چیز کو آپ ایسی جگہ رکھ دیں فی غیر محلی جو اس کی جگہ نہ ہو,
تو ظلم اس چیز کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور شرک کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ لکھا ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک میں معاف نہیں کروں گا اور میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. اگر تم مر کے آگے نا اس حالت میں کہ شرک کرتے ہوئے, اس کو میں معاف نہیں کروں گا. اس میں اس کو واقعی جس طرح یہ اللہ تعالیٰ بتایا نا کہ ظلم سب سے بڑا ظلم ہے. کیونکہ آپ میری بہن نے بات کی نا کہ اس کو اس جگہ پہ رکھنا جہاں پہ اس کا جگہ نہیں بنتی نا, تو آپ اللہ تعالیٰ کی مقام دیکھیں نا, آپ اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھیں, اس کے قریب بھی کچھ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو آپ کسی کو اس کے مقام پہ لے کے چلیں جائیں, ان کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں, تو دس از لائک ویری کلیئر. اس سے بڑا ظلم آپ کر ہی نہیں سکتے. مطلب دنیا میں آپ کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھ دیں, کسی چیز کو کسی بندے کو زیادہ آپ عزت دے دیں, کسی کو مطلب کچھ بھی آگے پیچھے کر دیں, وہ کہیں بھی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے. ڈے ون سے لے کے جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے ان کی یہی دعوت ہے, پہلی دعوت یہ تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سمپل کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور یہ سبحان اللہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. جتنی بڑی یہ عبادت ہے نا, اور جتنی بڑی کیا کہنا چاہیے, نصیحت ہے یا کمانڈمنٹ آپ سمجھ لیں, اتنا ہی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ایگزیکٹلی. اسپیشلی مسلمانوں کی, ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہم نے ساری اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور بس ہم بس اس کے آگے نمازوں باقی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. اس کو ہمیں صرف لٹرلی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پیپل جنرلی ڈونٹ نو واٹ ڈز اٹ ریئلی مین. بندہ قسم سیریسلی کبھی کبھی نا صرف عبادت کرتے ہوئے نا امیجن کرے کہ میں کتنا, مطلب میں کبھی اپنے لیے یہ کرتا ہوں, اٹ ورکس فار می, کہ میں اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں, پھر کائنڈ آف زوم آؤٹ, اور میں آہستہ آہستہ دنیا کے اندر دیکھتا ہوں میں اتنا سے رہ گیا. پھر کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب بندہ امیجن کرنے کی کوشش کرتے تو امیجن ہی نہیں ہو پاتا. پھر آپ کو لگتا ہے یار میں ہوں کیا بھائی. مطلب آپ اپنی جون سی مرضی, جتنی سے بڑی سی مرضی صلاحیت کو بھی لے لیں, یا اپنے بارے میں جو بھی آپ سوچ رہے ہیں, ایون یہ بھی سوچیں میں کتنی اچھی بات ہے, آپ کو لگتا ہے یار میں کیا ہوں, کیا کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں یار میں, مطلب. اور آنیسٹلی میں بتاؤں جتنا شاید بندہ میں حد سے ایج کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے نا, اور رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہے, آپ کو اتنا بے بسی نا, مجھے ایٹ لیسٹ اتنا زیادہ فیل ہونے شروع ہوتا ہے کہ یار میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. میں کتنا ہر معاملے میں ویدر اٹ بھی کسی کو کوئی بات منوانی ہے, کسی کو بات سمجھانی ہے, اپنے بچوں کو, بڑوں کو زندگی مال کمانا ہے, پرابلم سالو کرنی ہے, مطلب آپ اپنی ہر وقت آپ کو نا نظر آ رہی ہے کہ میں ہر معاملے میں صبح سے لے کر رات تک کتنے معاملات میں بے بس ہوں. آج کل تو ویسے ہی آدھے لوگوں کو کام ریلیٹڈ فون کرتے, فون نہیں اٹھاتے, مطلب کہتے ہیں کام ہی نہیں ہو رہا. یہ برو آپ کی جو یہ سمجھ ہے, یہ آپ کو دین کی جو بصیرت ہے نا, اس کے بدلے میں یہ آپ کو چیز مل جائے. حالانکہ یہی معاملہ دنیا میں سبھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اللہ کا تعارف نہیں ہے, وہ اس چیز کو ایسے نہیں سمجھتے. وہ اس چیز کو ایسے سمجھتے ہیں کہ میری زندگی ہے, میں جو کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں, فری ول کی بیسس پہ کر رہا ہوں, اپنی محنت سے ہو رہا ہے سب کچھ. جو برا بھی ہو رہا ہے, اوہ ہو میں نے کیوں کر دیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے, اچھا کیا تو اس میں اپرچونٹی میں نے اویل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ از ڈرائیونگ یور لائف اینڈ ہی از گیون یو اونلی ویری لمیٹڈ اسپیکٹرم آف فری ول, بہت زیادہ ویری لمیٹڈ اسپیکٹرم آف فری ول, اور اسی میں آپ نے کھیلنا ہے, اور اس میں آپ نے ایسوسیٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا ہے. اور انسان نا خود بھی جانتا ہے, یعنی برو کبھی کبھی نا ایون جب دین سے بندہ دور بھی ہوتا ہے نا, تو انسان کو لگتا ہے کہ یار میں بے بس ہوں. بے بسی کا عالم ایک نا آتا ہے لائف میں کہ یار میں بڑا بے بس ہوں, کچھ بھی چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن پھر وہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتا ہے, یو کین ڈو اٹ اینڈ پش اٹ, اور جسٹ ڈو اٹ, پھر وہ اپنے پہ بلیو کرتا ہے. حالانکہ یہ انسان جو بے بس ہے, اور ہر انسان بے بس ہے, تو نے ایک بے بس انسان کو رب غنی سے کیسے ملا دیا. اور دین میں گمراہی پر 2 وجہ سے آتے ہیں, ایک غلوف کرنے سے اور ایک تنقید کرنے سے. کسی کو نیچے کر دینا اس کے اسٹیٹس سے, اور کسی کو اٹھا دینا. اور ہم لوگ اکثر یعنی کچھ صحابہ کو, اہل بیت کو, یا کچھ اولیاء کو نعوذ باللہ یعنی رسپیکٹ کرنی چاہیے, لیکن ان کو اتنا اوپر کر دیتے ہیں کہ ان سے اولاد اور رزق ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں تک شرک تک بات پہنچ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انہوں نے منع کیا کہ میری تاریخ میں غلو. برو حدیث بات ہے, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا تمہیں میں نہ بتاؤں سب سے کبیروں کے کبیرے کا, الاشراک باللہ, اللہ سے شرک کرنا. تو ملٹیپل ٹائم میں قرآن بار بار. چلیں موونگ آن ٹو دی نیکسٹ آیت انشاءاللہ تعالی. ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. سبحان اللہ. اور ہم نے انسان پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب وصیت کی, اللہ تعالیٰ اپنی بات کو یہاں پہ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے نا کس طرح سے تم نے بہیو کرنا ہے. کہ وہ حملت امہ وہن علی وہن, کہ تمہاری ماں نے نا تمہیں شی بور یو ویکنیس اپون ویکنیس, ٹھیک ہے,
اور وفصالہ فی عامین، اور 2 سال دودھ پلایا. دوبارہ کہتے ہیں انشکر لی، دوبارہ شکر لے کے آتے ہیں. وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. سبحان میرا اللہ، بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین اپنے والدین کا بھی. شکر ادا کرو. بڑا خوش نصیب وہ ہے نا ویسے واللہ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. یعنی شکر تو یہ ہے. اور پیرنٹس کی بات ہے سبحان اللہ، جیسے ہمیشہ میں نے دیکھا نوٹس کیا کہ ہمیشہ شرک کے بعد نا پیرنٹس آتے ہیں. اچھا، احادیث میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا یا گناہوں کا ذکر ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنا. سو پیرنٹس یار سبحان اللہ بہت بڑی یار. یہی میرے خیال سے مور دین انف ہے کہ دیکھیں اگر ایک بندہ بات کر رہا ہو نا اور بہت سیریس بات ہو رہی ہو، اب شرک سے زیادہ سیریس بات نہیں ہو سکتی. اور اگر ان دا سیم بریتھ جو اگلی بات آ رہی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار وہ ارریلیونٹ ہو. بالکل آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا وہ آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِيَّاهُ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دیکھیں وَقَضَىٰ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، صرف اسی کی ہی عبادت کرنا. اینڈ واٹ از دی سیکنڈ تھنگ؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اچھا دیکھیں نا یہ لفظ جو احسان ہے نا برادر، واللہ میں آپ کو بتاؤں یعنی بیر منیمم کرائٹیریا تمہارا ماں باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ احسان کا ہونا چاہیے. اس کا اندازہ پتہ کہاں سے لگا لیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے شرک کی بات کی نا، ظلم و عظیم کا، اتنی بڑی بات کی ہے. اگلی آیت جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والدین تمہیں شرک کا حکم دینا تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کیپنگ ان مائنڈ پریویس جو شرک کی جو وہ حرمت ہے اس کو ذہن میں رکھتے کہ والدین سے کٹ آف کر دو، انہیں قتل کر دو. یہ ہونا چاہیے تھا نا. ان کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بات تم نے آرام سے کرنی ہے، ان کا وہ حکم بس مت مانو. اسٹیٹس اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اگر وہ کرنے کا تمہیں حکم وہ دیتے ہیں تو تم نے یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دو، ان کے ساتھ احسان پھر بھی کرنا ہے، احسان پھر بھی کرنا ہے، نرمی پھر بھی کرنی ہے، بس وہ حکم نہیں مانو. اچھا یہ کہا نہیں، یہ بھی نہیں کہا صرف کہنا ہے ان کو، بلکہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہیں کوشش کریں، اسٹرائیو کریں تمہیں شرک کرنے پہ، أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا. شرک پھر بھی نہیں کرنا، چاہے ماں باپ بھی کہیں. ان کے ساتھ رہنا فی دنیا معروفا، اچھے طریقے سے. اچھا یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کہ پیرنٹ الحمدللہ ہمارے پیرنٹس میجورٹی کے ہمیں اس لیول پہ نہیں کچھ بھی کہہ رہے، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے کہ ہمیں وہ چھوٹی سی کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف کرتے ہیں تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ان کے ساتھ جو بیر منیمم کرائٹیریا ہے نا وہ احسان کا ہے. یو نو اف بھی نہ کہنا، احسان کرنا. یو نو اس کو نا ہمیں تھوڑا سا انٹرنلائز کرنا چاہیے کہ پیرنٹس کا مقام کیا ہے، اور اولاد کے لیے پیرنٹس نیڈ ٹو بی اللہ تعالیٰ کے بعد نا ایک بندے کے لیے اس کے لیے یو نو دنیا میں اس کی زندگی میں پیرنٹس اگر الائیو ہیں یہ ان کی جنت ہے. ایکچولی دیکھیں they can take them to جنت. بات ہے یہ احسان یعنی کرائٹیریا جو دے دیا گیا نا احسان کا دے دیا گیا ہے. احسان کیا کہتے ہیں برو؟ آپ نے مجھے ایک چیز دی ہے نا، میں نے بڑھ چڑھ کے وہ لٹا دیا آپ کو. پہلے تو ہمیں اس بات سمجھ لینی چاہیے، مجھے باتیں سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کا احسان نہیں چکا سکتے. اس کا مطلب کیا؟ واٹ از دی ایونچوئل ریزلٹ آؤٹ آف اٹ؟ کہ آپ کو ساری زندگی ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ آپ احسان تو نہیں لا سکتے. اور دیکھیں نا کتنے زبردست گائیڈ لائن دی گئی ہے یہ سورہ اسراء میں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. یہ اسٹینڈرڈ ہے برو، اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. اچھا اف کیا ہے برو؟ یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. اف کے طریقے کی کوئی بھی جو الفاظ ہے نا آپ نے اپنی زبان سے کوئی اف، جب دیکھیں ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا اف، کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا. یعنی swallow anything which is displeasing to them, may it be a gesture اور آئیبرو کا اشارہ ہے، وہ آئیبرو ریز کرنا ہے، مطلب فار ایگزامپل ایکسپریشن. ہاں ایکسپریشن بھی آپ کا صرف رخسار پہ تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے یا کوئی ڈسگسٹ کسی قسم کی بھی آپ فیلنگ جو سب سے کم چیز. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہن علی وہن بیٹا آپ کو اس نے جو ہے نا وہن، بوجھ کے اوپر بوجھ. پہلا وہن کیا؟ پریگنینسی کا وہن، ویکنیس، کہ انسان کے موڈ سوئنگز آئے ہوتے ہیں، انسان کے نیند پوری نہیں ہو رہی تھی برو، بوجھ اٹھا کے رکھنا اور نیوٹرینٹس کی کمی ہونے شروع ہو جانا. 9 months یہ برو اپنے ساتھ وہ بوجھ رکھنا، اور پھر اعلیٰ وہن، اور پھر ڈیلیوری برو، کتنی بونز کے بریک ہونے کا. امیجن a living body
inside our own body for a moment as men. Can we even imagine? मतलब we would be so uncomfortable, bro. अच्छा, यहाँ से इंटेंसिटी पता ये चलती है कि दीन हमारा बताता है if a mother she dies during the labor, वो एक शहीद काउंट की जाएगी. यानी इमेजिन करें, सुभान ब्रो हम सब मैरिड हैं यार, हम सब मैरिड हैं और हमने अपनी वाइफ्स को देखा है किस हालत में, यानी द वे दे वॉक, द वे दे स्लीप, उनकी वॉमिटिंग, नोजिया, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, यानी दिस इज अ बिग सुभानअल्लाह वीकनेस उनके ऊपर. इट्स नॉट जस्ट यहाँ पे एंड नहीं हो रही ना, लेबर के बाद, औलाद पैदा होने के बाद, फीडिंग वाला पार्ट 2 साल तक अगर फीडिंग करा, अगर 2 साल तक, तो दैट होल पीरियड इट्स मतलब आप और अगर ऐड करना शुरू करें तो तकरीबन 3 साल भी बन जाता है. 2 years तो है ही है. एंड इट्स ऑल सो मच. और मैं तो आई थिंक बाहर में मैंने कोई वीडियो देख रहा था कि उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया था, फादर्स को कहा कि उनको ना हम आपको इंजेक्ट करेंगे लेबर पेन्स, लाइक उनको ढेर सारी चीज़ें लगा लोगे ना बाहर आउटसाइड से, कि अगर अंदाज़ा हो कि दर्द कितनी होती, उन्होंने कहा यार कितनी होती होगी ना, यू नो. एंड वो कहते थे कि अभी वो 50% जब पेन वो बढ़ा रहे होते थे थ्रेशोल्ड ना, तो लिटरली वो जो 2 यहाँ से फादर प्रैक्टिस करेंगे तब, और 50% कहते हैं स्टॉप इट, कहते नहीं हमने नहीं ट्राई करना, लाइक 50% क्रॉस करता. मैं तो जो वीडियो बड़ी पुरानी बात है देख के मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये, और वो हट्टे कट्टे मर्द जिम टाइप वाले हैं कि कितनी बोन फ्रैक्चर्स का आई थिंक आपको अराउंड 46 है या ऐसा कुछ है कि बोन फ्रैक्चर्स का पेन होता है. एग्जैक्टली उस पेन में कितनी जल्दी होती है. इसका देखिए रिवॉर्ड क्या है, सुभान अल्लाह. अगर पेन होती है रिवॉर्ड तो है ही है, इसके साथ साथ आप देखें हमें ये बता दिया गया है, अ पर्सन केम टू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि मेरे हुस्न इखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तेरी माँ. अच्छा ठीक है, अल्लाह के नबी उसके बाद ही वाज एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स. हो सकता है, अच्छा ठीक है, एक बार हो गया, बाप हो, भाई हो, जो भी हो, तेरी माँ. अल्लाह के नबी फिर कौन? तेरी माँ. 3 times he said तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, and 4th time बोला उसके बाद तेरा बाप. ये नहीं अगर आप देखें कि and then your father, एक नशीद ही बनी हुई है, and then your father. यार इतने बुरे तरीके से हमें कहा तुम लोगों ने, हम भी तो कुछ करते हैं यार. एक शख्स है रसूल के पास बैत लेने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, कहता रसूलल्लाह मैं आपको बैत देने के लिए आया हूँ, and I left my parents weeping. तो अल्लाह मैंने कहा वापस जाओ. इन्हें जिहाद करने के लिए वो आया, बिल्कुल ये इस्लाम कबूल करने के लिए आया था. आपने कहा वापस जाओ, मेक देम लाफ एज यू हैव मेड देम वीप. वापस जाओ. अच्छा जी ब्रो, हदीस में आता है ब्रो. इवन मूसा अलैहि सलाम का वाक़या देख लें, उसमें सारा स्टोरी क्या मिलती है कि मूसा अलैहि सलाम के लिए मोहब्बत हज़रत आयशा के दिल में डाल दी, ठीक है, और उनको उठा लिया, लेकिन मूसा किसी का दूध ही नहीं पी रहे और माँ परेशान है कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया. उनको फॉलो कर रही हैं और वो उठा लिया. मूसा किसी का दूध ही नहीं पी रहे, और वो जो लोंडी है वो कहती है कि मैं एक औरत जानती हूँ उसका शायद दूध पी लेगा. और सारी स्टोरी अल्लाह ताला ने प्ले की, पूरे इसको स्कीम ऑफ थिंग्स को प्लेस किया, वो जो है ना चेस जैसे वो करते हैं. वजह क्या? लिकई ला तहज़न, ताकि माँ का दिल उदास ना हो, मेरा बेटा कहाँ पे है. ये अल्लाह ने सारा कुछ किया. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑनर्स a heart of a mother, and so does Muhammad sallallahu alaihi wasallam honors the heart of a mother. क्यों? नमाज हो रही है, उनका बच्चा रो रहा है, आप सल्लल्लाहु ये नहीं कि ख़वातीन तुम बच्चे को चुप नहीं करा सकती हो या क्यों मस्जिद में लाते हो, नहीं, अपनी नमाज छोड़ी करते. अल्लाह honors the heart of a mother and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam honors the heart, and so should we. यार अच्छा, ये मुझे बात ना बड़ी ज़बरदस्त लगी. आप देखें हमारा दीन इस्लाम कितना ज़बरदस्त दीन है. आज जो सो कॉल्ड वुमेन राइट्स की बात की जाती है, डू यू नो कि ऐसे रिलीजन्स भी हैं वो कहते हैं कि जो वुमेन को जो लेबर पेन होती है ना, शी व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग बिकॉज शी इज़ कर्स्ड, कि इसने जो वो फॉरबिडन फ्रूट खाया था ना, तो अब अल्लाह ताला की यानी गॉड की तरफ से उसको सज़ा मिल रही है. अब देखिए हम दीन की जब बात कर रहे हैं, ये है वुमन, ये एलिवेटेड स्टेटस है, ये वुमन राइट्स है. इवन ब्रो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक शख्स आया और कहता है कि हिजरत करके आया दूसरे मुल्क से, और कहते हैं मैंने कत्ल कर दिया है, कोई है, कोई निजात है. उन्हें सबसे पहले क्या पूछा, तेरी माँ जिंदा है? कहते नहीं, माँ तो जिंदा नहीं है. फिर कहते हैं कि जा तौबा कर, नेक अमाल कर, उसके अलावा में कुछ. कहते हैं क्यों माँ क्यों पूछा आपने? कहते हैं क्योंकि आई डोंट नो ऑफ एनी एक्शन कि जो तेरे गुनाहों को माफ़ करवाते हैं सवाए अपनी माँ की खिदमत के. सुभान अल्लाह. और यानी सुभान अल्लाह वो जो है ना कि हदीस में आता है कि जो शख्स चाहता है कि बहुत ज़्यादा राइचसनेस मेंटेन करे, उसको चाहिए कि अपने बाप के रिलेटिव के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखे. और जो शख्स चाहता है कि अपने बाप के वफात पाने के बाद अपने बाप से सिला रहमी करे, तो उसको चाहिए कि अपने बाप के भाइयों के साथ वो रिलेशन मेंटेन करे.
یعنی میں نے چاہتا تھا باپ کو بھی لے آؤ میں یہاں پہ تاکہ ہم ذرا ماما کریں تو یہ خود نہ ہو جائے یار. نہیں یار اصل میں مطلب دین از سو بیلنس نا, اٹس سو انکریڈبلی بیلنس کہ میں مطلب انسان کے کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایون آپ نو اس میں دیر از ادر پارٹ ایز ویل. اللہ تعالیٰ نے نا اولاد کو کہہ دیا تم لوگوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے وہاں پہ کھلا, مطلب جرت سوچنا بھی مات, ڈزنٹ میٹر. تمہاری یہ سوچنا نہیں ہے کہ ماں باپ صحیح کر رہے ہیں, آج کل بہت سارے ینگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پیرنٹس ہمارے سے جاتی کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, انسان ہے. تو ان سے کہ بھائی دیٹس ناٹ نن آف یور بزنس. پیرنٹس سے ان کے بارے میں سوال اپنا ہوگا, مطلب دس ڈز ناٹ مین دیٹ پیرنٹس ہیو اے رائٹ ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ ود دی کڈز. کڈز آر ناٹ دیئر سلیوز ناؤ. ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھائی ان کا حق ادا کیا, ان کی صحیح پرورش کرنا, ان سے محبت کرنا. اسی میں ابھی ہم جو نہیں ایگزیکٹلی مطلب اس میں ابھی ہم نے پچھلی آیت میں ہم یہ تو ڈسکس کیا کہ بچے کو نصیحت کیسے کرنی ہے, باپ اپنے بیٹے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں. مطلب آل پیرنٹس شوڈ آلسو تھنک کہ ہم اپنے بچوں کو اولاد کو کیسے, ہم اگر دو لگا کے نصیحت کر رہے ہیں, ہم بھی پیرنٹس ہیں. تو ہم نے ایک والد جو ہے اپنے اگر ایک بیٹے کو جو تحفہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں دیتا تو اس پہ پوچھا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ یہ چیز جو میں بیلنس کی بات کر رہا ہوں نا, مجھے مطلب یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 درجے ماں کو دیے فور, اور ساتھ ایکسپلین بھی کر دیے کیوں باپ کو درجہ دی. اور ایون وہ جو حدیث ہے جس میں ایک شخص اپنی باپ کی شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اگر وہ جو شعر ہے نا, اگر کسی کو یاد ہے تو اسی طرح پڑھے پیچھے نشید لگا کے کسی طرح آپ کریے گا. لیکن دیٹ واز سو پاورفل کہ اس کے اینڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص کو کہ تو اور تیرا مال تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. مطلب یو بلونگ ٹو یور فادر, یو نو بڈی. مطلب باپ کی بھی جو اللہ تعالیٰ نے درجہ نا وہ بہت ہائی ہے. مطلب کبھی کبھار ہم ماں کو 3 درجے دیتے تھے, اگر باپ کو اس کا مطلب کم ہے کہ وہ دروازہ ہے جنت کا. آپ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے لنک کیسے کیا ہے. ایک مرد کی جو جنت ہے وہ اس کے ماں کے قدموں تلے ہے, لیکن ایک عورت کی جو جنت ہے وہ اس کے ہسبینڈ کی رضا میں. How Allah subhanahu wa ta'ala has linked انٹرڈیپینڈنٹ ہے ہم لوگ, ہر چیز اچھے ہیں. ایگزیکٹلی ایک پورا یونٹ جو ہے نا فیملی کا اور خاندان کا اور بغیر پورے کمیونٹی کو اس سے زبردست طریقے سے وہ ہے نا کہ سب کے رائٹس, سب کے رائٹس نا ایک بڑی زبردست طریقے سے مل رہے ہیں. اگر غلطی ہو جائے انسان سے اور اگر پھسل جائے تو واتبع سبیل من اناب نہیں, یہ اسی کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معروف رہنا ہے, اور ان کی تو آپ اتباع نہیں کر سکتے نا کیونکہ وہ شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں. سو واتبع سبیل من اناب الی, اس بندے کی پیروی کرنی ہے جو کہ میری طرف لے کر آئے. ایگزیکٹلی رائچس شخص, ثم الی مرجعکم, میری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا اعمال کیا کرتے تھے. یہاں پہ ڈانٹنے کا انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. صحیح بات ہے. اللہ اکبر. یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ اکبر. ویری ویری پاورفل. سبحان اللہ یار, اس کا ترجمہ بھی کر دیں. یا بنیا میرے بچے, انہا ان تک مثقال حبہ, اگر رائی کے برابر بھی دانا ہو نا, اچھا حبۃ من خردل یعنی کامن ناؤن, کوئی بھی رائی کے برابر دانا ہو, فتکن فی صخرۃ, وہ پہاڑ کہہ رہا ہوں کہ وہ پتھر کے اندر ہو, پتھر کے اندر ہو, او فی السماواتی, اگر وہ دانا سماوات میں ہو, آسمانوں میں ہو, او فی الارض, یا زمین میں ہو, کیا ہوگا؟ یأتی بها اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے. کیوں لے کے آئیں گے؟ ان اللہ لطیف خبیر. یعنی یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں. جب دانا نہیں ہے تو تیرا عمل جو تو کرتا ہے, بندہ اگر ایسے ہی پڑھ کے نکل جائے آگے, بالکل میرے جو اعمال ہیں صبح سے لے کر میں کیا کرتا ہوں, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک اسکالر بڑی زبردست بات کرتے ہیں, واللہ ویری اسکیری, کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے میزان جب سیٹ کیے جائیں گے نا قیامت کے دن, ذرہ برابر بھی جو کام کیا ہوگا نا وہ مس نہیں ہوگا, وہ میزان کے اوپر رکھ دیا جائے گا. یعنی how scary bro, even that gaze that you took, right, that آپ نے کوئی دل میں سوچا اور آپ نے نا کسی کو اشارہ کر دیا کہ یہ کیا یار, وہ بھی آپ چھوڑیں. میں ایک مثال بتاتا ہوں برو. یو آر, آپ ایک مال میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے کوئی رینڈملی کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے ہیں, یو جسٹ کیم اکراس اے سانگ جو آپ پہلے سنا کرتے تھے اور آپ کو بڑا پسند تھا, آپ گزر گئے ہیں, لیکن آپ کے دل میں نا ایک وہ جذبات ایموشنز پیدا ہوئے ہیں, آپ نے پسند کیا, دل نے برا نہیں جانا, دیٹ از آلسو ریکارڈڈ برو. اللہ اکبر. یعنی مجھے تو نہیں, یعنی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ میرے دل میں کیا ہو رہا تھا اس وقت, لیکن اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر لیا. یار یقولون
یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ اکبر. ووجدوا ما عملوا حاضرا, کہ ہمارے عمل سارے حاضر ہیں یہاں پہ سامنے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. یعنی اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی سبحان اللہ, حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو آسان حساب کیا ہے, صحابہ کرام نے پوچھا. آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہ, کیونکہ جس سے اللہ نے پوچھ کر شروع کر دی وہ گیا. برو آسان صاحب یہ ہے, وہ زداشی سے پوچھا گیا نا, وہ فرماتی ہیں کہ آسان صاحب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آنسر شیٹس لے کے آئی گئی ہیں, جو بھی ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال ہوں گے نا ان پہ اپریشیٹ کیا جائے گا, ماشاء اللہ ویری گڈ ویری گڈ. جتنی بھی برائیاں نا ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا, بند کر دی جائے گا. جنت از دیٹ وے. یعنی یہ آسان حساب ہے, یعنی برائیوں کو کاؤنٹ میں نہیں لے, کیونکہ ایک برائی میں بھی آگے نا تو نے یعنی یہ کیوں کیا ہے, فقد انہ منسوء الی یوم القیامت فقد ہلک. بہت سے یہاں پہ جو مینشن نا او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, یعنی آتا جاء ہوتا ہے something which comes with an effort. جاء وجیء یومئذ بجہنم, جہنم کو لائی جائے کثیر. آتا ہوتا ہے کہ which is something very easy, casual, easy, right now, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یاتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو ایفرٹ کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے لے کے آ جائیں گے سامنے. آگے وہ جو دو کوالٹیز ہیں وہ بھی تو دیکھیں, لطیف ہوتا ہے, باریک بین, باریک بین, اور ساتھ میں خبیر بھی ہے. ہاں یعنی اسٹرینتھ اینڈ پریسیجن دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس اسٹرینتھ ہوتی ہے پریسیجن نہیں ہوتی, کچھ لوگ پریسیجن ہے مگر اسٹرینتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں ہیں. وہ جو چٹانوں کے اندر ان کو رزق پہنچانا, اس میں بلکہ وہ تفسیر میں تھا نا کہ نرمی والا ایلیمنٹ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نا یہ خبیر میں جو آپ نے کہا نا جیسے چٹانوں کے اندر تک, مطلب سبحان اللہ یار, آپ کبھی مخلوق پہ, اللہ کی مخلوق پہ نہ سوچے کیا کیا مخلوق ہے اور کن کن علاقوں میں کس کس طریقے ان کا کہاں سے رزق آ رہا ہے اور کیسے سسٹم چل رہا ہے ان کا, مطلب کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا انسانوں تک شاید ان کی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے سسٹم چل رہا ہے, سمندروں کا نہیں پتا, اور جن کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار نا یہ ڈاکومنٹریز ہے نا, ایون جیسے پلانٹ ارتھ اور یہ اینول پلانٹ کی چیزیں دیکھیں نا تو آپ وہ ایک بلکہ بڑی مشہور ہے وہ جو ولفز کی تھی کہ انہوں نے ایک ڈیزرٹڈ سی جگہ میں جہاں سارا کچھ خراب ہو رہا تھا انہوں نے وہاں پہ ولف کو نا چھوڑ دیا, اور کہتے ہیں کہ کس طریقے سے صرف وہ ان کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں لائف واپس آئی, بیکاز انہوں نے جن جانوروں کا شکار کرنا شروع کیا اس کی وجہ سے ان کی جو وہ جو کیا کہتے ہیں جو چیزیں لیفٹ اوورز تھے وہ پھر کن اینٹس نے کھانا شروع کیا, ان کی وجہ سے کیا 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 چیزیں وہاں پر آئیں, اور اس کی وجہ سے ایون اس میں پورا بتایا ہوا تھا کہ پانی کا سائیکل اور پودے کون سے اگنا شروع اور کیسے پورا ایکو سسٹم واپس آنا شروع ہو گیا. تو بندہ سوچا یار انسان نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں انٹرفیئرنس نہ کرے نا انسان اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں, تو ورلڈ از بیوٹیفل وداؤٹ آور انٹرونشن. ہماری اپنی جو ایکسٹرا سائنس ہے نا وہ کبھی بار نہ چلائیں تو اچھا ہے. یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے یار, سبحان اللہ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے, سبحان اللہ. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہم جانیں. اصل میں بتانے کا مقصد کیا بیٹے کو کہ پتر تیرے ذہن میں کوئی بھی خیال آیا نا وہ اللہ تعالیٰ نکال کے لے آئے گا تیرے سامنے. اور ایک اعلیٰ مقام تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے خیالوں سے بھی حیا کرنا شروع ہو جائے, کہ اللہ کانشیسنس, یعنی ایون ایک تو نا کہ عمل سے کانشیسنس, ایک ہے خیال کی کانشیسنس کہ یہ برا خیال مجھے آیا کیوں. یعنی اس کا کبھی بھی نماز میں برا, کبھی ایسا ہوتا ہے برا خیال آ جائے, نماز میں برا خیال, تو یہ کہ تمہاری لائف جو ہے نا ایسی گزر رہی ہو کہ تمہیں اپنی لائف میں ہی نا کوئی خیال ہے تو تم ایسے فیلنگ ہے جیسے نماز میں برا خیال آ گیا. یار تصور کریں کہ اپنے اولاد کو کتنی زبردست نصیحت کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ نا, وہ ایک استاد کا, انہوں نے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ ایسی جگہ جو ہے نا پلانٹس دیے, ٹھیک ہے, ایسی جگہ آپ لوگوں نے یہ پلانٹس گرو کرنے جہاں پہ تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. مرغی نہیں ذبح کرنی تھی, آئی تھنک کوئی واقعہ تھا جس میں آئی تھنک ڈفرینٹ شیٹ واقعہ اس طرح کے ایک ایسا بھی تھا کہ کوئی گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کے کرو, یہ بھی تھا ایکچولی. تو میرے خیال سے ایک اسٹوڈنٹ ایسے تھا, باقی سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں نا ان کے پلانٹس کسی کتنے بڑے ہوئے ہیں, یہ جو بھی ہے ان کے جو ہے نا گرو کر رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ بیچارہ ایز اٹ از ہی آ گیا. تو جب استاد کہتے ہیں کہ اچھا ویری گڈ ویری گڈ, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بولتے ہیں استاد جی مجھے تو ایسی کوئی جگہ ملی نہیں کہ جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوں. تو سبحان اللہ وہ سمجھ میں آتی کہ دیکھیں نا کہ بچپن سے ہی کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. اللہ. اور اگلے دیکھیں آپ
या बुनैया अक़िम सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। क्या मेरे बंदे नमाज को कायम कर, ये नहीं कहा या बुनैया सल्ली, क्या मेरे बंदे नमाज पढ़ लेना, नहीं, अक़िम सलाह, नमाज को कायम करना, यानी यू शुड बी इन योर सलाह 24/7। एक होता है ना कि नमाज पढ़ना अपने अपने सर से बोझ उतारना, कि बस नमाज पढ़ ली, मेरे जहन में टेंशन थी, मैंने उतार दिया। एक है कि अक़ीम सलाह का जो मतलब है ना, वो ये है कि अपने वक्त पे पढ़ना, एहसन तरीके से अदा करना, और व्हेन यू आर नॉट इन सलाह यू शुड फील दैट यू आर इन सलाह, बीइंग इन सलाह 24/7, यानी अल्लाह ताला का ये तुम्हें ये है अक़ीम सलाह, नमाज को कायम करना, वअमुर बिल मारूफ, उसके बाद मोरल पुलिसिंग भी करनी है। हाँ, लाजमी करनी है, बिल्कुल सी बात है। और ये दो अलग चीज़ें हैं, मतलब सही बात हाँ बताना भी, बिल्कुल, और बुराई से रोकना, ये दोनों काम है। मतलब यू कांट से कि अच्छा मैंने एक ही कर रहा हूँ तो बस ठीक है, दूसरी I want our Muslim brothers and sisters be not confused with the worldly attacks on them, on our deen. जो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज लेके आ जाते हैं ना, आप सोशल मीडिया पे फौरन छा जाती हैं, और ऐसा कंफ्यूज्ड मुसलमान जिसने कुरान नहीं पढ़ा तो वो कहता है वाकई यार इट मेक्स सेंस वो इन कि यार डोंट स्टॉप अदर पीपल एंड यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। इन टर्म्स से इम्प्रेस ना हो, इन टर्म्स से टर्मिनोलॉजी से इम्प्रेस ना हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने लोगों को अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। इसके सब This is our job. दिस इज आवर जॉब। हमारी जो नमाज क़याम करता है ना, उसे यानी सुभान अल्लाह, जो क़याम है ना वो निकला है यानी कामा मीन्स क़याम करना। क़याम यानी आपका जो घर की छत है ना वो कायम है पिलर से। यू कैंट मूव द पिलर आउट गाइस। अगर आप पिलर को मूव कर देंगे ना कमरे से तो छत कोलैप्स कर जाएगी। सो नमाज भी आपकी ज़िंदगी में ना कायम है। यू कैन नॉट मूव योर सलाह, यू कैन मूव एनीथिंग एल्स, मीटिंग्स, हर चीज़ आगे पीछे। और जो नमाज कायम करता है ना वो पॉसिबल नहीं है कि वो अमल बिल मारूफ ना करे। कुरान में कहते हैं आगे देखो सुभान अल्लाह, क़ालू या शुऐब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना, कि तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है कि तू हमें रोके कि हमारे बाप दादा ने जिसकी इबादत की। यानी जो बंदा नमाज पढ़ता है वो सिर्फ ही इज नॉट जस्ट अ सर्वेंट और स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ड्यूरिंग हिज सलाह, ही इज अ स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 24/7। उसकी नमाज बाहर भी यही है, ये नमाज का क़याम करना कि वो प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह's deen, एग्जैक्टली आउटसाइड इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, वो बाहर भी है वो प्रोटेक्शन। और अगर ये आपकी नमाज आपको ये नहीं करने दे रही तो मे बी इट्स अ साइन कि हम नमाज कायम नहीं कर रहे, नमाज कायम ही नहीं, हमारी फिर नमाज का वो जो एसेंस है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा। कि हम अगर सिर्फ जल्दी से टिक मार्क कर देते हैं ना, जो नमाजी पढ़ भी रहे हैं बिल्कुल कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी दिन में कोई उसका असर नजर नहीं आ रहा, then there's a problem। अपनी नमाज को फिर फिक्स करना is something very very then how shaitan has played his role, you see। जो बंदा ऐसे करता है, लोगों के दिलों में शैतान क्या कहता है कि यार ये मौलवी जो है ना, बंदा या बंदी, उसको देखो हर वक्त ये दीन की बात करता रहता है, रोकता रहता है, भाई तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या, you know how shaitan is playing, you know। और जब ये काम ब्रो इंसान करता है ना, मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा उम्मत का मसला है ना ब्रो, यानी ब्रो कैन यू इमेजिन रमज़ान का महीना, 4 million Muslims in Haram praying Qiyamul Layl, शायद लैलतुल क़द्र की रात पे या रब या रब या रब दुआएं करें, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही ब्रो? और अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी है कुफ़ार को कि वो मसाजिद को जलाएं, वो वुमेन्स को रेप करें, वो बच्चों को उठा के ले जाएं, जो सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह ब्रो पता है क्या है? अल्लाह के ने कहा था कि तुम ज़रूर बज़रूर अमर बिल मारूफ करोगे और नही अनिल मुनकर करोगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तअमुरुना बिल मारूफ वला तनहाउना अनिल मुनकर, वला तनहाउना, यानी तुम ज़रूर बज़रूर कि तुम्हें करना है। औ ला युशकन अल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिनहु, नहीं तो लाज़िमन अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब में झोंक दे। और वो अज़ाब क्या है? और क्या है? सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, कि तुम दुआएं करोगे फिर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये तो अज़ाब है सबसे बड़ा। बैक इन द डेज आपको भी मुझे भी हम सबको किसी बंदे ने आके अमर बिल मारूफ किया था तो हम आए ना ब्रो। आज नतीजा ये है, ये नतीजा कि हम दीन पे आए। एग्जैक्टली, कुरान पढ़ा और समझा। अगर वो ना करता तो आज हम दीन पे ना होते। बिल्कुल, दिस इज द फ्रूट यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये चीज ना होती तो दीन फैल ही नहीं सकता ना। हाँ, दीन तो मतलब आप ये सबसे बड़ी सुन्नत एक तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने यही तो काम किया। बिल्कुल।
حق کی دعوت دینی ہے, آپ نے برائی سے روکنا, یہ دس از دی ایسنس وہ آف آئیڈل ورشپنگ والی جو کمیونٹی تھی اس میں آ کے جو ایک وہ اسٹارم آیا تھا, وہ اسی کا تو آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اچھا یہ کون کر سکتا ہے, دیٹس آلسو کوسچن مارک نا, مطلب ایوری بڈی شوڈ ڈو اٹ. یس, اینڈ اس کا کرائٹیریا پیچھے علم ہوگا, نالج ہوگی تو بندہ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ بس میں جو اپنی عقل سے مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں بتاؤں, اور جو مجھے اپنی عقل سے غلط لگتا ہے اسے میں روکوں. اس کی ایسنس پیچھے ایک آٹومیٹکلی چیز ہے, لیکن بلڈ کو آنے وہ آیا بھی ہے کہ آپ کو ایک مطلب بھی ہے اور بتاتے جائیں. بٹ جو لوگ کہتے ہیں نا مورل پولیسنگ نہ کریں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نا ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں ولیعۃ باللہ. اور یہ اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز گائز, یہ تو ہے لوگ آئیں گے اس لیے تو کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, کیونکہ اس راستے میں نا اس راستے میں لوگ آئیں گے کہیں گے تم مورل پولیسنگ کر رہے ہو, تم ٹاکسک میسکولینٹی کو پھیلا رہے ہو, تم پیٹریارکل مرد ہو, تم ایسے ایک ہی طرف ہے. تو یہ سارا سبحان اللہ یہ کہیں گے, لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں باتیں میں کہہ رہا ہوں نا, إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بڑی بڑی کمانڈمنٹس ہوگے تو پھر یہ بڑی, یعنی یہ کمانڈمنٹس اللہ تعالی کی طرف سے بڑی بڑی ہیں, اور یہ بڑے بڑے اہم کام ہے جو تمہیں کرنے, جو اللہ نے تمہیں حکم دیے ہیں. سبحان اللہ. آگے پڑھتے ہیں جی. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, کہ اپنے لوگوں سے نا اپنا چہرہ نہ پھیرو, یعنی ڈونٹ بی ایروگینٹ, ڈونٹ بی روڈ, اور ایسے نہ چلو, اکڑ کے نہ چلو دنیا میں. اللہ تعالیٰ نا ایروگینٹ اور بوسٹر کی بات کو پسند نہیں کرتا. یعنی تمہیں ہیوملٹی اور ہمبلنس ہونی چاہیے. یعنی ہیوملٹی واللہ اٹس اے بگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, جس کو نصیب ہو جائے نا. اور کنٹینیوس اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, ہیوملٹی اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے نا. اگر آپ کبھی بھی ہلکا سا ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو جو آپ کی نیچر میں وہ چیز ہوتی ہے نا, دیٹ یو ٹرائی ٹو بوسٹ یور ایگو, وہ آپ کو ظاہر ہونے لگ جائے گی. ان ساروں کو آپ لنک بھی کرتے جائیں نا, مطلب ایون مجھے لگتا ہے اپنے دیندار بھائیوں کے لیے بھی, جو آپ اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں نا, تو ایک طرح سے ایڈوائزنگ ہی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہیوملٹی ہونا بڑا ضروری ہے. وائل ڈوئنگ اٹ یو کانٹ بی ایروگینٹ, اور کسی چیز میں بھی ایروگینٹ نہیں ہونا. مطلب ایون آپ کو نالج بھی آ گیا, علم بھی آ گیا, یو کانٹ بی ایروگینٹ آن دا فیکٹ کہ یار مجھے بڑا علم آ گیا, اب میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں. مطلب شیطان کی ون آف دا پہلی جو اس کی جو غلطی تھی وہ ایروگینس سے ہی نکلی تھی نا, کبر تھا, اور اس کے نتیجے میں اس نے انکار کیا. بالکل. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایروگینس کین لیڈ یو ٹو میجر سینس ان لائف, اینڈ یہی تو ریجیکشن ہے. جب انسان ایروگنس پہ آتا ہے نا, پھر ریجیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے ہر چیز کی. اور اکثر لوگ جو دین سے باغی ہوتے ہیں برو, ان کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایروگنٹ بن جاتے ہیں. یا تو اچھا علم جو ایروگنس دیتا ہے نا انسان کو, اس سے بھی بندہ ملحد بھی ہو جاتا ہے. بالکل برو, یعنی علم کی ایروگنس نا سب سے بڑی بری ایروگنس ہے. مال کی ایروگنس تو ہے, اتھارٹی کی ہے, لیکن علم کی بڑی بری ایروگنس. یہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے اس شخص کے لیے میرے خیال سے جو ایروگنٹ ہوتا ہے, کیونکہ تکبر جو ہے, یہ کبر جو ہے اللہ کی چادر ہے, حدیث میں جیسے آتا ہے, اس کو کوئی اور نہیں پڑتا. یعنی جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا نا, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور آخری جو آیت ہے, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, اور بی ماڈریٹ ان یور واکنگ. یعنی جیسے ہم نے کل پڑھا تھا, سبحانہ کل ہی پڑھا تھا نا, کہ اپنی واک میں ماڈریشن پیدا کرو, یعنی ولا تمشی فی الارض مرحا. ٹھیک ہے, اس میں پچھلی آیت میں بھی منع کیا نا کہ اس طریقے سے مت چلو زمین مت چلو. تو اگلی میں بتا دی کہ کیسے چلنا ہے, کیسے چلنا کیسے ہے. اللہ اکبر. اور اپنی آواز کو پست رکھو, بے شک جو سب سے بری آواز ہے نا, لصوت الحمیر, گدھے کا چیخنا چاہیے, کیونکہ اس کی آواز بڑی نا, ایک تو اونچی پچ والی ہوتی ہے, ایک نا ایک اونچی آواز ہوتی ہے, اور بلا وجہ بھی یوزلی ہوتی ہے. جو تفسیر میں پڑھا تھا, ویسے تو شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے بالکل, لیکن ہر جانور جو ہے نا وہ کسی نہ کسی وجہ سے کبھی بولتا ہے, لیکن شیطان کبھی کبھی جو ہے شیطان کہہ رہا ہوں, گدھا جو ہے کبھی کبھی بغیر وجہ کے بھی بولتا ہے. یعنی فلیقل خیرا او لیصمت, یا اچھا بولو یا خاموش رہو. یہاں پہ یہ جو ورڈ آیا نا حمیر, یہاں پہ تفسیر میں پڑھا تھا, یہ حمار کیوں نہیں آیا, حمیر آیا نا, وہ اس کی وجہ یہ کہ آیات میں نا سیکوینس یہ چل رہا ہے, منیر, سعیر اور امور, حمید, یہ سیکوینس چل رہا ہے, اس وجہ سے یہ ورڈ آیا حمیر ٹو مینٹین, کیونکہ عرب جو ہے نا وہ لغت بڑا وہ پریز کرتے تھے. قرآن یہ ساری ابھی ہم نے وہ نصیحتیں پڑھی ہیں جو ایک والد اپنی اولاد کو کر رہا ہے. تو سبحان اللہ, آپ اگر دیکھیں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا سوچ رہے کہ اگر یہی ساری اگر کوئی ایک انسان ساری نصیحتیں پہ عمل کرنا شروع کر دے, بس تو زندگی سیٹ ہے. بالکل
بالکل مطلب یہ ہیوملٹی بھی آ گئی, مطلب ایک ایک چیز کور ہو رہی ہے. عبد الرحمان بن جائے گا وہ, صحیح بات ہے, عباد الرحمان یا عبد الرحمان پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرے پھر اپنی اولاد کو اور آگے. ہاں, تو اگر ہم ہولسٹک پوائنٹ آف ویو دیکھیں نا کہ ایک مسلمان حقوق اللہ میں بھی اچھا ہوتا ہے اور حقوق العباد میں بھی ٹاپ پہ ہوتا ہے, یعنی اس میں ایروگنس نہیں ہوتی, وہ برا فاحش البذی نہیں ہوتا, نہ ہی گالی دینے والا, نہ ہی اونچا چیخنے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی میں جو بھی بڑا بولڈ ہوں, میں جو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں جو بنا بس لوگوں کو منہ پہ کھری کھری سنا دیتا ہوں. یہ لوگ ایسے اپنی کوالٹی کاؤنٹ کر رہے ہیں. اونچا بول کے دوسرے کو چپ کرانا از اسٹریٹجی, مطلب لوگ کہتے ہیں جو زیادہ اونچا بولے گا تاکہ اس کی آواز پہنچے گی نا, چیخ چلا کے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا چیخا چلایا نہیں تھا لوگوں پہ, اسپیشلی اپنے لیے تو بالکل بھی نہیں کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ابو سعد بڑی جلدی آ کے جیم پہنچنا ہے. ابو سعد ہر پوڈ کاسٹ کے آخری 10 منٹ میں ابو صاحب کسی کو پروجیکٹ دے دیں, کیونکہ پہنچنا ہے. میں نے کہا نا اللہ توفیق دے گا. آمین آمین. السلام علیکم.